بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ولا یذهب علیک ان صدق الایجاب بالضرورہ کی عبارت کے ذریعے سے مصنف علیہ رحمہ صاحب فصول کے اپنی توجیہ جو انہوں نے وجہ ثانی سے دی تھی اس پر جو اشکال فرمایا تھا کہ اگرچہ ہم نے کہا کہ یہاں پہ ذات مقید بوصف جو ہے وہ مورد نظر ہے، اس کے باوجود اس جواب سے وہ کیونکہ قانع نہیں ہوئے تھے اس پہ اشکال کیا تھا اور کہا تھا کہ وصف چاہے بالقوہ مقید ہو یا بالفعل مقید ہو، دونوں صورتوں میں انقلاب لازم آتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ لا یذهب علیہ کے ذریعے سے اس اشکال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ اشکال جو ہے وہ نافذ نہیں ہے۔ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ بھائی اگر حقیقتاً ذات مقید ہے وصف کے ساتھ تو ضرورت ایجاب ثابت ہے، اور اگر ثابت نہ ہو حقیقتاً تو وہاں پہ ضرورت سلب ثابت ہے، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ مقید کیوں فرض کر رہے ہیں؟ محل نزاع جو ہے یا محقق میر شریف جس ذات کی بحث کر رہے ہیں وہ مقید نہیں ہے بلکہ وہ مطلق ہے، لہذا کہتے ہیں کہ جہت اور مادے میں منات جو ہے وہ موضوع مطلق کی نسبت معمول مطلق کے لیے ہے، یعنی وہاں پہ موضوع کو مطلق فرض کیا جاتا ہے نہ کہ مقید، وگرنہ اگر موضوع کو مقید تصور کیا جائے تو تمام قضایا جو ہے وہ ضروریہ ہو جائیں گے، اب چاہے وہ ضروری وجوبیہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مقید کرنا ہی قضیے کے ضروری ہونے کا سبب بن جاتا ہے، لہذا یہ آپ کے جو ہے نا وہ اشکال اور مبنا ہے کہ آپ موضوع کو مطلق فرض نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بشرط عدم کونی مقیدن بھی واقع، جب آپ سلب میں یہ شرط لگائیں کہ وہ ذات موضوع جو ہے وہ اس مشتق کے ساتھ مقید نہ ہو حقیقت میں، لضرورت سلب بہذا شرط، کیونکہ اس شرط کے ساتھ جو ہے وہ سلب جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔
وذالک لوضوح ہے، اب یہ ذالک سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کا جو دعویٰ ہے یہ انقلاب کو صحیح نہیں کرتا، بے الفاظ دیگر محقق میر شریف کی مبنا کو صحیح نہیں کرتا۔ اب وذالک کے ذریعے سے اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ جواب یہ ہے کہ بھئی وذالک لوضوح ان المناط فی الجہات والمواد القضایا، ثابت ہونا موضوع کے لیے وہ واقعاً ہے یا واقعاً نہیں ہے، لہذا یہ جو ہے نا وہ معتبر نہیں ہے۔ وَإِلَّا كَانَتِ الْجِهَةُ مُنَاصِرَةً بِالضَّرُورَةِ، اگر ایسی کوئی قید لگائی جائے تو وہ قضیہ قطعاً ضروری ہوگا، چاہے وہ ضرورت ایجاب ہو چاہے وہ ضرورت سلبیہ رکھتا ہو۔ ضرورت ضرورت الایجاب یا سلب بلحاظ ثبوت و عدم ہی واقعیت ضروری ہے، کیونکہ اگر ثبوت جہت اور عدم ثبوت جہت کو ملحوظ رکھا جائے تو وہ ایجاب جو ہے یا سلب جو ہے وہ واقعیت ہو جاتا ہے، واقعی ہوتا ہے، وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ اس کو مشروط کرتے تو وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ وَيَكُونُ مِن بَابِ ضرورت بشرط المعمول، یہاں پہ یہ ضرورت مطلقہ نہیں ہوگی موضوع کی، بلکہ یہ باب ضروریہ بشرط معمول ہو جائے گا کہ بھئی اگر معمول کے ساتھ مشروط ہو موضوع تو یہ جو ہے نا وہ قضیہ ضروریہ ہے۔ یہاں تک مصنف نے صاحب فصول کی یہ دوسری توجہ جو تھی ان کو رد کیا۔ یہ جو دوسری توجہ انہوں نے بیان کی تھی کہ ثم انه يمكن ان يختار الوجه الثاني، اس کے حوالے سے جو اشکال تھا اس کو قبول کیا تھا صاحب فصول نے، تو اس کو مصنف نے بیان کیا اور اس کے اوپر اشکال کو بھی بیان کیا۔ پھر اسی کے ذریعے سے جو صاحب فصول نے شق اول سے بھی جواب دینے کی کوشش کی تھی، جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر مفہوم شے کو مفہوم مشتق میں اخذ کیا جائے تو بھی جو اشکال تھا کہ عرض عام جو ہے اس کا فصل میں داخل ہونا لازم آتا ہے اور اس صورت میں تبدل قضیہ لازم آتا تھا، کہتے ہیں اس وجہ کے بطلان کا بھی یہاں سے علم ہو جاتا ہے۔ لہذا وقد انقضى بذلك، یعنی یہ جو ہم نے آپ کو تفصیل
تو یہ ماخوذ نہیں ہے۔ صلی اللہ